کیا صرف 1 سال کے پیسوں پر زکوٰۃ دیں گے؟ سونے پر جب 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ نکالتے ہیں کیا اسی طریقے سے 1 سال میں جتنی سیلری آئی ہے صرف اس پر زکوٰۃ نکلے گی یا جتنے پیسے پاس ہیں ان سب پر زکوٰۃ نکلے گی؟ سہیل بنگلور سے۔ بھائی جتنے پیسے پاس ہیں سب پہ زکوٰۃ ہوگی، ایک دن پہلے بھی جو پیسے آئے ہیں نا ان پر بھی دینی پڑے گی، اور ایک دن پہلے جو پیسے خرچ ہو گئے ان کی زکوٰۃ بھی ختم۔ اعتکاف میں آن لائن ٹیوشن پڑھانا، موجودہ وبا کی وجہ سے قاری صاحبان آن لائن ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، تو کیا اعتکاف میں بیٹھ کر بھی آن لائن ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ عبداللہ پنجاب سے۔ بھائی پڑھا سکتے ہیں، قرآن ہے پڑھا سکتے ہیں، بے شک فیس لے کے ہی پڑھا رہے ہو لیکن دل میں نیت دین کی خدمت کی کریں، ضمناً فیس بھی لے لیں تو اصل نیت جو ہے نا پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے، تو اصل نیت قرآن کی خدمت ہونی چاہیے۔ پھر اگر وہ تعلیم کی اجرت بھی لے لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ میرا گلا بیٹھا ہوا ہے اس لیے میں اس اسٹائل میں بات کر رہا ہوں۔ فلیٹ کے لیے جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ، میں نے فلیٹ خریدنے کے لیے کچھ رقم جمع کی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ عبداللہ کراچی سے۔ جی ہاں، رقم پہ بہرحال زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، چاہے آپ نے فلیٹ کے لیے ہی کیوں نہ خریدی ہو، بلکہ شادی کرنے کے لیے بھی اگر آپ کے پاس پیسے رکھے ہوئے پھر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ روزے میں غسل کا طریقہ، روزے میں غسل کا طریقہ کیا ہوگا؟ میں نے غسل کے دوران ناک کی نرم ہڈی تک پانی لے لیا تھا، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ زہیب محمد انڈیا سے۔ بھائی روزے میں غرارہ نہ کریں، منہ بھر کے قلی کریں اور ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچا دیں تو بس کافی ہے، بہت زیادہ اندر نہ کھینچیں اس کو۔ 15 شعبان کے بعد قضا روزے رکھنا، کیا 15 شعبان کے بعد قضا روزے رکھ سکتے ہیں؟ بنت عبداللہ انڈیا سے۔ جی رکھ سکتے ہیں، پہلے رکھ لیں تاکہ رمضان میں کمزوری نہ ہو۔ اپنا مسلک کب چھوڑ سکتے ہیں؟ کن موقع پر امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کو چھوڑ کر دوسرے اماموں کو فالو کیا جا سکتا ہے؟ تفصیل سے وضاحت فرمائیں۔ حسان کے پی کے۔ دیکھیے اپنے مسلک کو خواہشات کی بیس پہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک اہل حدیث کا فون آیا کہ ولی کی اجازت کے بغیر میں کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا جائز ہے۔ پھر مجھے خیال ہوا، میں نے کہا آپ کا مسلک کیا؟ کہنے میں اہل حدیث۔ میں نے کہا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ بتائیں۔ میں نے کہا اب تک قرآن حدیث کی روشنی آپ اہل حدیث علماء سے ڈلوا رہے تھے اپنے اوپر، اب حنفی عالم سے کیوں ڈلوا رہے ہو؟ تو اس کا مطلب آپ کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے، آپ خواہشات کے غلام ہو۔ تو فقہ حنفی میں تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز ہے، تو لیکن آپ جس فقہ کو فالو کر رہے ہو اس میں جائز نہیں ہے، تو ایک ہی کو فالو کریں ساری زندگی، اور اگر چینج کرنا ہے تو پھر پورا چینج کریں، آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ خواہشات کے غلام ہیں۔ تو اسی بیس پہ علماء کا یہ قول ہے کہ کوئی حنفی، شافعی یا مالکی یا حنبلی مسلک کو فالو کرتا ہے تو پھر وہ اسی کو فالو کرے۔ ہاں جہاں شدید ضرورت ہو، گنجائش ہو، وہاں اس مسلک کے علماء خود فتویٰ دے دیتے ہیں، وہ خود اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ دوسرے فقہ کو فالو کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے آپ کو اجازت نہیں ہے اس کی، وہ خود بعض صورتوں میں اجازت دے دیتے ہیں۔ وہ کون کون سی صورتیں ہیں وہ فقہ میں پڑھائی جاتی ہیں، جب مدارس میں پڑھتے ہیں مفتیان کرام تو ان کو بتائی جاتی ہیں، وہ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ تو اگر کوئی شدید مجبوری ہو تو پھر اس میں علماء خود ایک اصول اور ضابطے ہیں، ان اصول اور ضابطوں کی روشنی میں فتویٰ دے دیا جاتا ہے، خود سے عامی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ پھر یہ ایک شہوت پرستی کا دروازہ کھل جاتا ہے اس سے، اور دین جو ہے نا وہ ایک مذاق بن جاتا ہے اس صورت میں۔